मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 14वां बाब। 2 दिन के बाद फसह और ईद फ़ितर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकिया तदबीर कर रहे थे कि उसे क्यों कर फ़रेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फ़साद बर्पा हो। और जब वो बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगमरमर के इत्रदान में जटामासी का बेशबहा खालिस इत्र लाई और इत्रदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र क्यों ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे दिक क्यों करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूँगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया है इसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा अस्करियोती, जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसे नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और ईद फितर के पहले दिन जब फसह ज़िबा किया जाता था, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फसह खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना रास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बतीरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो हमद गाकर कोहे ज़ैतून को गए और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सुबह से ठोकर खाओगे,
کیونکہ لکھا ہے میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا، اگرچہ سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں مگر میں نہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج اسی رات مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور اس نے اور بھی جوش سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار کبھی نہ کروں گا۔ اور سب نے ایسا ہی کہا۔ پھر وہ ایک مقام میں آئے جس کا نام جتسمنے تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر دہشت زدہ اور رنجیدہ ہونے لگا اور ان سے کہا، میری جان بحد موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے جا کر زمین پر گرا اور دعا کی، اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے۔ اور کہا، ابا اے باپ، سب کچھ تجھ سے ممکن ہے، اس پیالہ کو مجھ سے ہٹا لے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پایا اور پطرس سے کہا، اے شمعون، کیا تو سوتا ہے؟ کیا ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر چلا گیا اور وہی کہہ کر دعا کی اور واپس آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں۔ اور پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس گھڑی آ پہنچی ہے، دیکھو ابن انسان گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو مجھے پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا اسخریوتی آ پہنچا، جو ان 12 میں سے ایک تھا، اور سردار کاہنوں اور فقیوں اور بزرگوں کی طرف سے ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے اس کے ساتھ تھا۔ اور پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جسے میں چوموں وہی ہے، اسے پکڑ لینا اور حفاظت سے لے جانا۔ وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا، ربی، اور مکرراً چوما۔ تب انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا، اور پاس کھڑے ہونے والوں میں سے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے خطاب کر کے ان سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں تو ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ نوشتوں کے پورا ہونے کے لیے ہے۔ اس پر سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر ایک نوجوان جو بدن پر فقط کتانی چادر اوڑھے تھا اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگوں نے اسے پکڑا، پر وہ چادر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تب وہ یسوع کو کاہن اعظم کے پاس لے گئے، اور سب سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے ہاں جمع ہوئے، مگر پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے کاہن اعظم کے صحن کے اندر تک گیا اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا۔ تب سردار کاہن محتمام عدالت عالیہ یسوع کے خلاف گواہی تلاش کرنے لگے تاکہ اسے قتل کریں، مگر نہ پائی، کیونکہ اکثروں نے اس پر جھوٹی گواہی تو دی مگر ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ پھر بعض نے اٹھ کر اس پر جھوٹی گواہی دی اور کہا، ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے
کہ میں اس ہیکل کو جو ہاتھ سے بنی ہے ڈھا دوں گا اور 3 دن میں دوسری بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنی ہو۔ اور اس میں بھی ان کی گواہی متفق نہ تھی۔ تب کاہن اعظم نے بیچ میں کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے یسوع سے پوچھا، تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تجھ پر کیا الزام لگاتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ پھر کاہن اعظم اس سے پوچھنے لگا اور اس سے کہا، کیا تو المسیح ہے، ابن المبارک؟ یسوع نے کہا، میں ہوں۔ تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتا دیکھو گے۔ اس پر کاہن اعظم نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت؟ دیکھو، تم نے یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اسے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے، نبوت کر، اور خادم اسے تماچے مار کر لے گئے۔ اور جب پطرس نیچے صحن میں تھا تو کاہن اعظم کی لونڈیوں میں سے ایک آئی اور پطرس کو آگ تاپتا دیکھ کر اس پر نگاہ کر کے بولی، تو بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے۔ اور وہ باہر دہلیز میں گیا اور مرغ نے بانگ دی۔ پھر وہ لونڈی جس نے اسے دیکھا تھا پاس کھڑے ہونے والوں سے دوبارہ کہنے لگی کہ یہ انہی میں سے ہے۔ اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد پاس کھڑے ہونے والے پطرس سے پھر کہنے لگے کہ یقیناً تو انہی میں سے ہے، کیونکہ تو بھی جلیلی ہے۔ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے دوبارہ بانگ دی۔ تب پطرس کو وہ بات یاد آئی جو یسوع نے اس سے کہی تھی کہ مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو اس پر وہ رونے لگ گیا۔